بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس درس قرآن کے کلاس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ طارق کے بارے میں پڑھیں گے۔ سورہ طارق یہ مکی سورہ ہے، یعنی اس سورہ پاک کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا ہے۔ اس سورہ پاک کا نام جو سورہ طارق رکھا گیا ہے، یہ سورہ طارق، اچھا ایک منٹ میرے استاد فون کر رہے ہیں۔ کلاس میں آج سورہ طارق کو پڑھا جائے گا، تو اس کا وجہ تسمیہ میں بتا رہا تھا کہ آخر اس سورہ پاک کو سورہ طارق کیوں رکھا گیا۔ اس آیت میں اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا والسماء والطارق، تو والطارق ہی سے اس سورہ پاک کا نام سورہ طارق رکھا گیا۔ طارق یہ کہتے ہیں اس روشن ستارے کو جو دن میں طلوع نہیں ہوتا ہے، رات میں طلوع ہوتا ہے، یعنی رات کو طلوع ہونے والے کو طارق کے نام سے کہا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت جابر، ایک حدیث پاک اس سورہ پاک کے بارے میں آیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نماز پڑھائی اور اس میں سورہ بقرہ اور سورہ نساء کی تلاوت فرمائی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، تم لوگوں کو فتنہ میں ڈال رہے ہو، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تم مغرب کی نماز میں والسماء والطارق پڑھو اور والشمس والضحاہا پڑھو۔ اس آیت سے پتہ کیا چلا کہ مغرب کی نماز میں لمبی سورہ نہیں پڑھنی چاہیے، کم چھوٹی چھوٹی سورت کو پڑھنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے والسماء والطارق اور والشمس والضحاہا کو پڑھنے کو کہا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کی تعمیل بھی ہے، اور انشاءاللہ اس سے برکت بھی انسان کو حاصل ہوگا۔ تو کوشش یہ کرے کہ مغرب کی نماز میں والشمس والضحاہا اور سورہ والطارق کو پڑھا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والسماء والطارق، ہے نا، یعنی آسمان کی قسم اور طارق کی قسم۔ طارق کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ رات میں طلوع ہونے والے کو طارق کہتے ہیں۔ دن میں جو طلوع نہ ہو، رات میں طلوع ہونے والے کو کیا بولتے ہیں؟ طارق بولتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں مراد کیا ہے؟ رات کو آنے والے، یعنی رات کو طلوع ہونے والے کی قسم، یعنی ستارے کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والسماء والطارق، یعنی آسمان کی قسم، اور طارق یعنی رات کو طلوع ہونے والے ستارے کی قسم۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ادراک ما الطارق، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، اور یہ کیا ہے؟ طارق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے یہ خوب چمکتا ہوا تارا ہے، چمکتا ہوا۔ یہاں تک کی تفسیر دیکھیں، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اکثر جگہ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جب قسم فرماتا ہے تو آسمان اور ستارے اور اسی طریقے سے زمین وغیرہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کیوں فرماتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام جو ہے نا، سورج ہو، ہے نا، آسمان ہو اور تارا ہو، ان کے طلوع اور غروب ہونے میں اور دیگر احوال میں اس میں بہت سارے عجائب اور بہت سارے عجیب و غریب چیزیں موجود ہوا کرتی ہے۔ اور دوسری یہ کہ اس کے غروب اور طلوع ہونے میں اور اس کے حرکات میں مخلوقات کے بہت سارے فوائد مضمر ہوا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان، زمین اور ستارے وغیرہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ قسم فرمایا ہے۔ جسی طریقے سے واللیل میں ہے، رات کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم فرمایا ہے۔ تو اس میں مخلوقات کے فوائد بھی موجود ہیں، اور اس میں جو عجیب و غریب فوائد بھی موجود ہیں ان کے گردش ہونے میں، ہے نا۔ چلیے یہاں دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا النجم الثاقب۔ نجم ثاقب کیا ہے؟ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وما ادراک ما الطارق۔ یہاں پر دیکھیں وما ادراکا، قرآن مقدس میں جہاں ادراکا کا لفظ ہونا، وما ادراکا کا لفظ ہو، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ بات بتا چکا ہے۔
وہ بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو بتا چکا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ وما ادراکا کا لفظ استعمال کرتا ہے، لیکن وہاں وہ بات جس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو نہیں بتایا ہے نا، اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں وما یدریکا کے لفظ سے فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت امام راضی نے سفیان بن عیینہ نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جس کے متعلق قرآن میں وما ادراکا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی ہے، اور جس چیز کو خبر اللہ نہ دی ہوتی ہے اس کے لیے وما یدریکا کا لفظ استعمال فرماتا ہے، جیسے وما یدریکا لعل الساعۃ قریب، سورہ شورى میں آیت نمبر 70 میں اللہ ارشاد فرمایا ہے۔ یہاں دیکھیں وما یدریکا لعل الساعۃ قریب، یعنی قیامت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو کیا معلوم کہ یہ قیامت تو کیا جانے کہ قیامت قریب ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم دے دیا، لیکن قیامت کب آئے گا اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو علم نہیں دیا، اسی وجہ سے وہاں پر وما یدریکا کا لفظ استعمال فرمایا، اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو بتا دیا ہوتا ہے وہاں پر وما ادراکا کا لفظ استعمال فرماتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، النجم الثاقب، یعنی چمکتا ہوا تارا۔ نجم ثاقب جو ہے نا، یہ تمام ستارے میں سب سے افضل تارا ہے، اور یہ سب سے بہترین تارا اور روشن، اس میں بہت زیادہ روشنی ہوتی ہے، اسی کو ثاقب کے لفظ سے استعمال فرمایا گیا۔ ستارہ اس کے بارے میں تبیان القرآن میں موجود ہے، النجم الثاقب کے بارے میں، یہ نجم ثاقب وہ ستارہ ہے جو بہت بلند مرتبہ والا ہے نا، اور یہ وہ ستارہ ہے جس سے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں ہدایت حاصل کی جاتی ہے، یعنی اس ستارہ کے ذریعے، نجم ثاقب کے ذریعے سے سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی کیا ہوتا ہے، یہ خشکی میں بھی ہدایت اور روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہوں گے موسم کی تبدیلی میں ایک آتا ہے بولتے ہیں اندھیری رات، اور ایک بولتے ہیں اجالا والی رات، ہے نا۔ تو اجالا والی جو رات ہے نا، غالباً نجم ثاقب سے وہی مراد ہے جو اجالا والی رات، کہ آدمی اس سے جو ہے نا کہیں بھی چلا جاتا ہے، وہ رات میں بھی وہ سامان کو دیکھ لیتا ہے کہ ہاں کون چیز آ رہا ہے اور کون چیز کہاں پر موجود ہے۔ ثاقب کا معنی یہ ہے سوراخ کرنے والا، اس کا لغوی معنی دیکھیں گے تو ثاقب کا معنی ہوتا ہے سوراخ کرنے والا، اور یہ ستارہ اپنی روشنی سے اندھیرے میں سوراخ کرتا ہے، مطلب جہاں پر اندھیرا ہوتا ہے یہ ستارہ جا کر کے وہاں پر اپنی روشنی کو بکھیرتا ہے، یعنی اس اندھیرا کو پھاڑ دیتا ہے، اپنی روشنی کو وہاں پر بکھیر دیتا ہے، اسی وجہ سے وہاں پر اس ستارہ کو نجم ثاقب کے نام سے کہا گیا، یعنی سوراخ کرنے والا ستارہ۔ دوسرا یہ ہے کہ جب شیطان اس کو دیکھتا ہے، کس کو، یعنی شیطان جب نجم ثاقب کو دیکھتا ہے نا، تو یہ نجم ثاقب شیطان کو مارتا ہے، اور یہ نجم ثاقب جب شیطان کو مارتا ہے نا تو پھر یہ شیطان ہلاک و برباد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی وجہ سے اس سے پتہ کیا چلا کہ آسمانی دنیا پر یہ جو ستارے چمکتے ہیں، اس میں دنیا کے لیے، یہ زمین والوں کے لیے بھی کیا ہے، زینت کا سامان ہے، لیکن دوسرا یہ ستارے کا کام کیا ہے، دوسرا ستارے کا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا ستارے کا فائدہ اس میں یہ ہے، دوسرا مقصد ستارے کا یہ ہے کون، نجم ثاقب کا، کہ یہ سرکش شیاطین سے اس کی حفاظت کرتا ہے، یعنی سرکش شیاطین کو دیکھتا ہے تو سرکش شیاطین کو یہ نجم ثاقب کیا کرتا ہے، مارتا ہے، اور اس کو اس میں سوراخ کر کے اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ چلیے، اسی وجہ سے ایک حدیث شان نزول سن لیں اس کا، نجم ثاقب وما ادراک والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ایک مرتبہ ابو طالب جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا تھے، یہ ابو طالب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو روٹی اور دودھ وغیرہ دیا تناول کرنے کے لیے۔ چنانچہ جب ابو طالب اس کو تناول کرنے لگے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت بیٹھے تھے، تناول کر رہے تھے، تو اچانک ایک ستارہ ٹوٹ کر گرا۔ جب ایک ستارہ ٹوٹ کر گرا تو ابو طالب جو ہے نا تعجب میں پڑ گیا
کہ آخر تعجب میں پڑ گیا کہ آخر یہ چیز جو ہے نا، یہ ستارہ ٹوٹ کر گرا کیسے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ابو طالب نے پوچھا کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس ستارے سے شیطان کو مارا گیا ہے، اس ستارے سے شیطان کو مارا گیا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ چنانچہ ابو طالب نے جب یہ سنا تو ان کو بہت ہی تعجب ہوا۔ ٹھیک ہے، اچھا، نجم ثاقب کے بارے میں کئی اختلاف بھی ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ یہ ابن زید نے نجم ثاقب کے بارے میں کہا کہ نجم ثاقب سے مراد کیا ہے؟ سریہ ہے۔ فرا نے یہ کہا کہ نجم ثاقب سے مراد کیا ہے؟ زحل ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرے لوگوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد وہ شہاب ثاقب ہے جن سے شیاطین کو مارا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ آگے دیکھیں، اللہ فرماتا ان کلو نفس لما علیہ حافظ، ہے نا، کوئی جان نہیں جس پر نگہبان ہو، یعنی بے شک ہر جان پر کیا ہے؟ اس کا ایک نگہبان ہے نا، ہر نفس والے یعنی جو جیرو ہوتے ہیں نا، اس پر ایک نگہبان ہے۔ اب یہاں حافظ سے کیا مراد ہے کہ دیکھیں، اتنا تو جانتے ہیں نا لوگ کہ نگہبان ہے ہم جو ہے نا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مقدس میں، جیسے میں نے پچھلے والے تفسیر میں میں نے بتایا کہ ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کیا بہت سخت ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ انسان جو بھی کچھ کرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے اور اللہ دیکھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان وہ سمندر کے اندر گھس جائے اور یہ سوچے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہاں کیا ہے؟ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بے شک ہر نفس کے اوپر ایک محافظ ہے۔ اب محافظ سے مراد کیا ہے؟ محافظ سے مراد یہاں پر دو قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس محافظ سے مراد یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین کرام نے کیا کہا؟ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نفس کا کیا ہے؟ نگہبان اور محافظ ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک، اس کی وجہ وہ لوگ بیان کرتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں محافظ سے مراد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور ہر چیز کی بقا کا انتظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، یہاں تک کہ زمین کو پیدا کیا اور زمین سے پودا کو اگنے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے؟ بنایا ہے، طریقہ بتایا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ کی ہی کارکردگی اس میں شامل ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کر دیا تو انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، نبیوں کے بعد اولیاء اللہ کو بھیجا، اس کے بعد علماء کرام، اولیاء اللہ اور علماء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا رہا۔ تو اس گویا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کی حفاظت کے لیے کبھی نبی کو بھیج رہا ہے، کبھی ولی کو بھیج رہا ہے، کبھی عالم کو بھیج رہا ہے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ نگہبان ہے۔ وہ دلیل دیتے ہیں، وہ دلیل قرآن مقدس کی اس آیت سے دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں سورہ یوسف کے 64 نمبر آیت سے۔ اللہ فرماتا فاللہ خیر حافظہ، ہے نا، اللہ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے نا، میں نے دلیل بھی دے دیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں حافظ سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں حافظ سے مراد کیا ہے؟ محافظ فرشتے ہیں۔ محافظ فرشتے کیا ہے؟ بیٹھیے، محافظ فرشتے کیا ہے؟ جیسے کہ معلوم ہے نا، ہمارے یہ گردن پر کیا ہے؟ بائیں ہاتھ پہ کرامن کاتبین وغیرہ ہے، تو یہ نام اعمال لکھنے والے کیا فرشتے ہیں۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں محافظ سے مراد کیا ہے؟ فرشتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل سورہ انفطار کی آیت نمبر 10 سے لے کر کے 12 تک کی آیت ہے۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفطار میں فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ بے شک تم پر ضرور محافظ مقرر ہیں، معزز لکھنے والے، اور وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ تو یہاں پر گویا کہ یہاں حافظ سے مراد کیا ہے؟ فرشتے ہیں، لہٰذا وہاں بھی حافظ سے مراد کیا ہے؟ فرشتے۔ ایک دلیل۔ دوسرا یہ دلیل یہ لوگ سورہ انعام کی آیت نمبر 61 کی دلیل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس میں سورہ انعام میں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، یعنی اور وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے اور تمہارے اوپر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، یہاں محافظ سے مراد دو ہے،
کچھ لوگ یہ کہتے ہیں محافظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مراد ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محافظ سے مراد کیا؟ فرشتے ہیں، اور فرشتے مراد ہونا یہ کیا زیادہ سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر فرشتے کا کام کیا بانٹ دیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقتاً کیا بارش برساتا ہے، لیکن بارش برسانے پر کسی اور کو مقرر کیا ہے۔ روح اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقتاً اللہ ہی تبارک و تعالیٰ قبض کرتا ہے، لیکن اس کے لیے مقرر کر دیا ہے فرشتوں کو۔ چلیے یہاں پر دیکھیں ایک حدیث پاک سن لیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے نا، وہ لوگ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ محافظ سے مراد کیا ہے؟ نبیوں کی فرشتوں کی جماعت ہے، فرشتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک کاموں کا لکھنے والا مرد کی دائیں طرف ہوتا ہے، اور بائیں ہاتھ کا لکھنے والا کیا نام ہے کہ غلط کام یعنی گناہ کا کام لکھنے والا کیا ہوتا ہے؟ بائیں ہاتھ پر فرشتے موجود ہوا کرتے ہیں۔ جب انسان کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے نا، تو یہ فرشتہ فوراً اپنے ڈائری میں انسان کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ لیتا ہے، ٹھیک۔ جب انسان کوئی بد کام کا، برا کرنے کا، غلط کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے نا، تو فرشتے یہ فرشتے جو ہے نا، دائیں ہاتھ پہ جو دائیں کندھا پہ جو فرشتے ہوتے ہیں، یہ فرشتے یہ ان کا امیر ہوا کرتے ہیں، یعنی ان کا بائیں ہاتھ والے کے امیر ہوتے ہیں داہنے والے فرشتے۔ تو یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ منع کر دیتے ہیں کہ تم ابھی مت لکھو، اس نے ابھی ارادہ کیا ہے۔ اس کے بعد جب وہ بندہ غلط کام کر لیتا ہے تو یہ فرشتہ لکھنا چاہتا ہے، تو یہ داہنے ہاتھ والے فرشتے کہتے ہیں کہ اے فرشتہ ابھی مت لکھ، ابھی 7 گھنٹہ انتظار کر، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ توبہ کر لے، ہے نا۔ گویا کہ یہ فرشتہ داہنے ہاتھ والے فرشتے بائیں ہاتھ والوں کا کیا ہوتا؟ امیر ہوتا، حکم دیتا ہے نا۔ تو گویا کہ یہاں مراد کیا ہے؟ یہی فرشتے مراد ہے۔ چلیے حضرت ایک اور دیکھ لیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ برے کام کا قصد کرے تو اس کو مت لکھو، یعنی فرشتوں کو حکم دیتا اللہ کہ جب میرا بندہ غلط کام کرنے کا ارادہ کرے نا تو اس کو مت لکھو، اور اگر وہ اس پر عمل کر لے تو اس کی ایک برائی لکھو، اور جب وہ نیک کام کا ارادہ کرے تو اس کے نیک کام کو نہ کرے تو اس کے نام میں ایک نیکی لکھ لو، اور اس نیک کام کو نہ کرے تو اس کی ایک صرف نیکی کو رہنے دو، اور جب وہ نیک کام کو کر لے تو اس کی 10 نیکی لکھ لو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ جب بندہ نیک کام کا ارادہ کرے تو تم مت لکھو، اور جب کر دے تو ایک گناہ لکھو۔ جب بندہ نیک کام کا ارادہ کرے بندہ تو پھر کیا کرے؟ فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے کہ تم ایک نیکی لکھ لو، لیکن جب وہ نیک کام کر لیتا ہے تو اسی نیک کام کا 10 گنا بڑھا کر کے، یعنی ایک نیکی کا 10 نیکی تم لکھو، اللہ حکم دیتا ہے۔ یہ میں صحیح مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں اور یہ صحیح حدیث ہے۔ چلیے ایک اور دیکھ لیں صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے جس کا خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ نیک کوئی کام کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک کام کا اجر جو ہے نا 1 سے لے کر کے 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیک نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے آگے دیکھیں، اچھا دیکھیے ایک اور حدیث سن لیجئے، حضرت انس بن مالک، بہت اہم حدیث سنا رہا ہوں میں، ہے نا، یہ حدیث شریف شعب الایمان میں موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندے کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کیے، ہے نا، جو اس کے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں۔ پس یہ جب انسان مر جاتا ہے تو یہ فرشتہ ہے نا صحیح نام اعمال کو بند کر دیتا ہے، نام اعمال کو بند کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں، میں آسمان پر آ جاؤں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے فرشتہ یہاں پر اتنے فرشتے موجود ہیں کہ جگہ نہیں ہے۔ پھر وہ فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو کیا میں زمین میں رہ لوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین پر اتنے فرشتے ہیں موجود ہیں نا کہ وہاں بھی تیرے لیے جگہ نہیں ہے نا۔ تب وہ فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہی بتا میں رہوں تو کہاں رہوں؟
یہ بندہ جس کے کندھے پر میں تھا، اب یہ بندہ اب بندہ مر چکا ہے نا، تو میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ تو اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے اے فرشتہ میرے بندے کے قبر پر جا کر کے قیام کرو اور میری تسبیح پڑھو، میری حمد پڑھو، میری تکبیر پڑھو اور لا الہ الا اللہ پڑھو، اور قیامت تک ان کلمات کو میرے بندے کے صحیفہ اعمال میں لکھتے رہو۔ بتائیے کتنی پیاری حدیث، میں نے بھی اس کو پہلی بار پڑھا۔ جب یہ فرشتے جو مومن بندے ہوتے ہیں نا، کتنے ایک تو جنتی ہوتے ہیں مومن بندے، دوسرا یہ کہ جب مر جاتے ہیں نا تو یہ فرشتے ان کی قبر پر چلے جاتے ہیں، اور فرشتے جب ان کی قبر پہ چلے جاتے ہیں تو جا کر کے اس قبر پر ہمیشہ تسبیح پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتے ہیں، خود پڑھتے ہیں، نام اعمال میں اس انسان کے لکھتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے فرشتے اگر کوئی ذکر و اذکار کرے تو فرشتے کا ذکر و اذکار یہ مقبول ہوتا ہے نا۔ تو گویا کہ وہ ہمارے قبر پر بیٹھ کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، قبر پر بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں، اور اس کا ثواب مومن بندہ کو ملتا ہے۔ تو کتنی بڑی برکت کی، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو مومن ہے۔ جو کافر ہے تو کافر تو ایسے ہی جہنم میں ہے۔ چلیے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ بے شک ہر انسان پر، ہر ذی روح پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نگہبان کو مقرر کیا ہے، تب کیا چاہیے؟ انسان کو چاہیے کہ غور کرے، یعنی غلط کام کرنے سے پہلے کیا کرے؟ انسان غور کرے، کیونکہ ہمارے اوپر کیا ہے؟ فرشتے یہ دو موجود ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ غور کرے، ہے نا، کہ مما خلق، کہ انسان پیدا کس چیز سے کیا گیا ہے نا، خلق من ماء دافق، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب فرما رہا ہے خلق، یہ پیدا کیا گیا ہے من ماء دافق، اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یخرج من، یہ اچھلتا ہوا پانی کہاں سے پیدا نکلتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یخرج من بین الصلب والترائب، اور یہ جو نکلتا ہے یہ پیٹ اور سینوں کے بیچ سے نکلتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو غور کرنے کے لیے کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، چاہیے کہ اب انسان غور کرے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا، کیونکہ انسان کیا ہے؟ ایک ناپاک نطفہ، ناپاک پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ ناپاک پانی کہ جو اگر باہر آ جائے، انسان کے کپڑے میں لگ جائے تو پھر انسان اس کپڑے کو دھلتا ہے، یہاں تک کہ اس کپڑے میں انسان کے جسم سے وہ پانی نکل جائے تو انسان نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن شریف چھو سکتا ہے، نہ حدیث پاک چھو سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، ہے نا۔ اتنی فضیلت ہے کس کی؟ وہ اتنی فضیلت ہے کہ جب کہ انسان وہ نکل جائے تو انسان جب تک نہائے نہیں، جب تک اپنے آپ کو پاک نہیں کرے، جب تک کہ قرآن وغیرہ کو نہیں چھو سکتا ہے۔ اب دیکھیں گویا کہ وہ خراب چیز ہوا، گویا کہ وہ بھائی ظاہر سی بات ہے ہم آپ کے پاس نہیں قرآن شریف نہیں چھوئیں گے اس لیے کہ ہم باوضو نہیں ہیں، تو گویا کہ باوضو نہیں رہنا کیا ہے؟ گھٹیا کام ہے نا۔ جو بے وضو ہے، جو وضو نہیں ہے جس کے پاس، وہ کیا ہے؟ وہ گھٹیا کام ہے۔ ہم باوضو ہیں، وضو کر کے قرآن مجید کو چھو رہے ہیں، تو کیا وہ بہترین نہ کام ہوا؟ کس کے مقابلے میں؟ جو بے وضو ہے، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ وہ ناپاک قطرہ جب انسان کے جسم میں سے باہر نکل آئے تو انسان نہ قرآن چھو سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، تو گویا کہ وہ چیز کیا ہوا؟ گھٹیا چیز ہوا، اور اسی گھٹیا چیز سے کیا ہوا؟ انسان کی تخلیق ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو اب انسان کو غور کرے، جبکہ غور کرنے سے پہلے سوچ لے کہ ہمارے دونوں کندھوں پر کیا ہے نا، وَإِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ، کہ ہمارے دونوں کندھوں پہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محافظ کو مقرر کیا ہے، محافظ کو، حفاظت کرنے والوں کو مقرر کیا ہے۔ اب انسان غور کرے کہ ہم پیدا کس چیز سے ہوئے ہیں، جس چیز سے پیدا ہوئے ہیں وہ گھٹیا چیز ہے، تو جب گھٹیا چیز ہے تو انسان غلط کام کرے کیوں؟ ہے نا، کرنے سے پہلے سمجھیں۔ اچھا، اس کے بارے میں یہ دیکھیں دافق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے نا، جو لوگ مر کر دوبارہ زندہ کیے جانے کا یعنی بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا انکار کرتے ہیں، وہ اس پر غور کرے کہ وہ نطفہ سے پیدا کیا گیا ہے، اور وہ نطفہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر اس سے ہڈیاں بن جاتی ہے، پھر اس سے انسان کی صورت بن جاتی ہے۔ اگر اس نطفہ کو
جس نطفے سے گوشت تیار ہوا، جس نطفے سے انسان کا ہاتھ تیار ہوا، جس نطفے سے انسان کی جسم تیار ہوئی، جس نطفے سے انسان کا پیر تیار ہوا ہے نا، اب اس نطفے کو نکال کر کے اگر ایک برتن میں رکھ دیا جائے، ایک طباق میں رکھ دیا جائے، تو بتائیے انسان اس میں ہڈی ڈال سکتا ہے؟ انسان اس میں ہاتھ بنا سکتا ہے؟ انسان اس میں روح پھونک سکتا ہے؟ نہیں پھونک سکتا ہے، اس لیے کہ انسان اس قابل ہی نہیں۔ تو جب انسان جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا انکار کر رہا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار جو کر رہا ہے، اسے چاہیے کہ غور کرے کہ جب تمہاری یہ حقیقت ہے کہ تم ناپاک قطرے سے پیدا کیے گئے، تم اس میں ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتے، جسم کا ایک حصہ بھی اس ناپاک قطرے سے نہیں بنا سکتے، تو بھلا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا جو انکار کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے زیبا نہیں دیتا۔ باس بعد الموت کا انکار کر رہا ہو، یہ تمہارے لیے زیبا نہیں دے رہا۔ اچھا، یہاں آگے کیا فرمایا؟ یخرج دافق، یعنی اچھلتا، من دافق، مائن دافق کا کیا؟ اچھلتا ہوا پانی، اچھلتے ہوئے پانی کو ہی منی کہتے ہیں۔ یعنی انسان کے جسم سے دیکھیے منی، مزی اور ودی ہوتا ہے نا، تو یہ ودی جو ہے نا اور مزی، یہ ودی اور مزی سے انسان ناپاک نہیں ہوتا ہے، لیکن منی جو ہے نا، یہ منی کے خروج سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسی وجہ سے دافق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ دافق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اچھلتے ہوئے۔ جب تک کہ اچھلتے ہوئے انسان کے جسم سے قطرہ نہ نکلے نا، اس کو منی نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ چلیے، اسی وجہ سے دافق کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور یہ اچھلتا ہوا پانی جس کو منی کہتے ہیں، وہ نکلتا کہاں سے؟ یخرج من بین الصلب والترائب، اور یہ نکلتا کہاں ہے؟ پیٹ کے درمیان اور سینوں کے درمیان سے۔ اس کی تفسیر سنیں۔ یہ صلب سے مراد کیا ہے؟ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا، اور یہ ترائب سے مراد کیا ہے؟ ترائب سے مراد یہ ہے کہ عورت کے سینوں کے درمیان بیچ کا حصہ، یعنی دونوں پستان کے بیچ کے حصے کو کیا بولتے ہیں؟ ترائب بولتے ہیں۔ یعنی وہیں سے یہ کیا نام ہے، منی کا وہیں سے مادہ یعنی قطرہ تیار ہو کر کے منی کا جو تھیلی ہوتا ہے وہاں پر پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے ریڑھ کی ہڈی سے وہ قطرہ گر کر کے جو ہے نا، منی جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہ اس میں جا کر کے جمع ہوتا ہے۔ اور یہاں جان لیں، اسی وجہ سے یہاں ترائب کہا گیا۔ ترائب سے مراد وہی ہے میں نے بتایا، جو صلب سے مراد آپ کو میں نے بتا دیا ہے نا۔ یہ دیکھیے، یہ جو خروج، یہ مائن دافق جو ہے نا، یہ دافق تیار ہونے میں جسم کا ہر حصہ شامل ہوتا ہے نا۔ ہاتھ سے بھی تیار ہوتا ہے، دماغ سے بھی، پیٹ سے بھی، سینہ سے بھی، ریڑھ کی ہڈی سے بھی، ہر چیز سے، یعنی جسم کے ہر اعضاء سے ہو کر کے جو ہے نا، کیا نام ہے کہ ایک منی کا خروج ہوتا، منی تیار ہوتا ہے، پھر وہ مختلف راستہ سے ہوتا ہوا یہ باہر نکلتا ہے۔ اسی وجہ سے ہے نا کہ جب منی کا خروج ہوتا ہے نا، تو انسان کیا ہوتا ہے؟ نرم اور ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو مادہ جو تیار ہوتا ہے نا، اس مادہ کے تیار ہونے میں دماغ کا جو ہے نا بہت زیادہ دخل ہوتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ یہ مادہ، یہ تری جو تیار ہوتا ہے، پانی جو تیار ہوتا ہے نا، اس میں دماغ کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، یعنی دماغ سے زیادہ تر وہ تیار ہوتا ہے، باقی جسم کے ہر حصے سے کیا ہوتا ہے؟ تیار ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے نا، تو یہ ماں باپ کے زیادہ مشابہ ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے جسم کے ہر حصے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ جمع ہوتا ہے۔ اور عورت کے سینے کے درمیان کا جو بتایا گیا یہاں پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے زیادہ تر ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ ترائب کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اب دیکھیں یہ کہ جب مختلف راستہ سے ہوتا ہوا انسان کے جسم کا حصہ اس انسان کے جسم سے جو رطوبت نکلا، ٹھیک ہے نا، اور پھر عورت کے سینے کے درمیان سے جو رطوبت نکل کر کے جو منی جمع ہونے کا جو جگہ ہے نا، وہاں جا کر کے جمع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، مرد کا بھی اور عورت کا بھی۔ اس کے بعد جو ہے نا بچے کی تخلیق کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ تو اب انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ انسان جو پانی کا ناپاک قطرہ ہے نا، ناپاک قطرہ جو باہر نکل جائے، ہاتھ پہ لگ جائے تو ہاتھ دھولے، ہے نا، ایک نہیں بلکہ دو جسم کا جو ہے نا ناپاک پانی کے قطرے سے وہ انسان کیا ہوا؟ پیدا ہوا۔ جب اس دونوں ناپاک قطرہ سے دو انسان کے جسم کے ناپاک قطرہ سے پیدا ہوا ہے، تو اب بتائیں انسان کے ناپاک قطرہ سے جب پیدا ہوا ہے دو انسان کے جسم سے،
جسم کے قطرہ سے، تو بتائے وہ انسان اگر گھمنڈ کرے، وہ انسان اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا انکار کرے، وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرے، وہ انسان غلط کام کرے، وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات کی نافرمانی کرے، تو یہ اس کے لیے شوبھا نہیں دیتا۔ چلیے 2 صفحہ کی تصویر ختم، آئیے آگے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور آگے کیا فرمایا، انہ علی رجعہ لقادر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ پہلے کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مِن ماء دافق، وہ جو ہے نا اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے، اور اچھلتا ہوا پانی کیا ہے، یہ شریر اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے، یہ ناپاک پانی ہے نا، اور انہ علی رجعہ قادر، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ناپاک پانی نکلا نا، اس ناپاک پانی کو لوٹانے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے۔ یہاں پر دیکھیے اعتراض بھی ہوگا، میں اس کا انشاءاللہ جواب دوں گا۔ اس کی 2 تفسیر ہو سکتی ہے۔ ایک تفسیر یہ کہ جس راستے سے بچہ پیدا ہوا، یا جس راستے سے اس نطفہ خروج ہوا، خروج ہونے کے بعد بچے کی جو پیدائش ہوئی ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اس چیز کو اسی راستہ کے ذریعے سے کا اپنے مخرج کیا نام ہے کہ مرکز تک جو ہے نا جہاں سے آیا ہے وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ پہنچا دے، ہے نا۔ بال کٹوا تم لوگ جا کے اس کو بولو آواز کم کیجیے، نظر عالم کو کہو بال کٹوانے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، سب کو بولو بال کٹوانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جس راستہ سے انسان نکلا ہے، اگرچہ جسم کی حیت اس کی بڑی ہو چکی ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اسی راستہ میں لوٹا دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ زجر و توبیخ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان گھمنڈ کرتا ہے، یہ اس کے لیے زیبا نہیں دیتا ہے نا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ سوئی کا جو ناکا ہے نا، ناکا جس میں دھاگا ڈالتے ہیں نا، اس کا 1000واں حصہ اگر کیا جائے نا، 1,00,000واں حصہ کیا جائے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو پوری دنیا کو سما سکتا ہے نا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن سمانے کا کیا طریقہ ہے میں آگے بتاؤں گا، اس سے واضح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اس کے باپ کی صلب کی طرف لوٹانے پر ضرور قادر ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے نا، زندہ کرنے پر قادر ہے۔ یہ تفسیر زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ کس کی، انہ علی رجعہ لقادر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لوٹانے پر قادر ہے، مطلب انسان مر گیا، مر کے مٹی میں مل گیا، انسان زندہ تھا، مر کے مٹی میں مل گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو زندہ کر دے گا، مطلب اس کو لوٹا دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تفسیر زیادہ سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری تفسیر یہ ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی راستے کی طرف جو ہے نا لوٹانے پر کیا ہے، قادر ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتداءً انسان کو پیدا فرمایا اور نطفہ کی ایک بوند سے جیتا جاگتا جب انسان کو بنا کر کے کھڑا کر دیا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایک ناپاک قطرہ سے جب انسان کو بنا دیا، تو بھلا بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان مر کے بھی مٹی میں مل گیا تو وہ تو کچھ نہ کچھ اجزا ہوگا، ارے نہیں ہوگا، مٹی میں تو مل گیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر، انسان کو پیدا کرنے پر قادر کیوں نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ جہاں تک کہ میں نے تفسیر میں بتایا تھا نا، اگر اس کی راکھ کو، انسان کو جلا کر کے راکھ کو بھی اگر پانی میں بہا دیا جائے سمندر میں، تو پھر جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا نا، تو وہ تمام چیزیں لوٹ کر کے انسان کے پاس آ جائے گا، اور وہ پھر وہ جسم کی حیت کو تیار کرنا شروع کر دے گا۔ پہلی تفسیر میں نے جو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کے باپ کی صلب کی طرف لوٹانے پر قادر ہے۔ یہ صلب کی طرف لوٹانے پر قادر ہے، اس کا مطلب کیا؟ اعتراض یہ ہے کہ انسان بڑا ہو گیا، 5-6 فٹ کا ہو گیا انسان، 7 فٹ کا انسان ہو گیا، اب انسان باپ جو ہے نا وہ کیا ہے، 5-7 فٹ کا وہ بھی ہے، تو اس 5-7 فٹ کے آدمی کو اسی باپ جہاں سے پیدا ہوا ہے اسی راستے پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے واپس کر سکتا ہے؟ کیسے قادر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس کو اس کی جگہ پر پہنچا دے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگرچہ 5-6 فٹ کا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان جو 5-6 فٹ کا، مان لی بوڑھا ہے انسان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیچھے کی طرف لوٹائے گا، یعنی انسان بوڑھا ہے، اللہ جوان کر دے گا، جوان کے بعد بچپنے کی عمر میں لائے گا،
بچپنا جب ہوگا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوٹا بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی صورت میں کر دے گا. پھر وہ جو چھوٹا بچہ ہے اس بچے کو لتھرا کی شکل میں کر دے گا, پھر لتھرا کو خون کی شکل میں کر دے گا, پھر اس خون کو اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کی شکل میں کر دے گا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے سے اس کی جگہ پر لوٹانے پر کیا ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ حقیقت دیکھا جائے تو کیا ہے, ظاہر سی بات ہے 5-6 فٹ کے آدمی کو ایک پتلے راستے سے گزارنا یہ کیا ہوتا ہے, تھوڑا مشکل ہوگا, لیکن اس کی حیت یہ ہوگی, میں بتایا نا سوئی کے ناکے کے برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی پوری دنیا کو پھیلانے پر کیا ہے, ڈالنے پر قادر ہے. کیسے قادر ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو اس کی اصل حیت کی طرف پہنچا دے گا, ہے نا. اصل جب حیت کی طرف پہنچا دے گا تو پھر کیا ہوگا, پھر وہ آسانی سے اس راستہ سے ہو کر کے گزر جائے گا. اس کا جواب یہ ہے. سمجھ میں آیا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ الٹا لوٹائے گا. یعنی بچہ جب نطفہ تھا, نطفہ سے خون ہوا, ہے نا, خون کے بعد کیا ہوا, گوشت ہوا, گوشت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جس میں روح ہوگا, پھر وہ بچہ باہر آیا, پھر جوان ہوا, تو لوٹانے الٹا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ لوٹائے گا. اس کا مطلب یہ ہے. لیکن زیادہ واضح کیا ہو رہا ہے, واضح یہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ لوٹائے گا. یہ حقیقت ہے, ہمارا ایمان بھی ہے اس پر. چلیے, مجاہد نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ نطفہ کو دوبارہ آلے میں لوٹا دے. چلیے, اکرمہ اور ضحاک نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ نطفہ کو پشت میں لوٹا دے, یعنی نطفہ کو پیٹھ میں لوٹا دے, پھر پیٹھ میں لوٹا دے, پھر پیٹھ میں سے جسم کے جہاں جہاں حصے سے وہ پانی کا قطرہ پیٹھ کی ریڑھ کی ہڈی میں یا سینے کے درمیان جمع ہوا ہے وہ تمام کی جگہ کیا ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دے گا. اس بات پر بھی قادر ہے. اور مقاتل بن حیا نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اگر میں چاہوں تو انسان کو بڑھاپے سے جوانی کی طرف پھیر دوں, اور جوانی سے بچپن کی طرف لوٹا دوں, بچپن سے پھر نطفہ کی طرف لوٹا دوں, تاہم یہاں تک کہ وہ کیا ہو, اس راستے سے جہاں سے آیا وہاں پر پہنچ جائے. اور یہ تفسیر کیا ہے, زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے. چلیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے, یوم تبلی السرائر, ہے نا, جس دن چھپی ہوئی باتوں, جس دن چھپی باتوں کی جانچ ہوگی. چھپی ہوئی بات کیا ہے؟ السرائر کا مطلب یہ ہے چھپی ہوئی بات, ہے نا. سرائر اس سے مراد کیا ہے, جو عقیدے اور جو نیتیں ہوا کرتی ہے نا, یہ عام طور پر عقیدے جو ہوتی ہے اور نیتیں جو ہوتی ہے یہ کیا ہوتا ہے, دکھتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ چھپا ہوا ہوتا ہے نا. اسی وجہ سے السرائر کہتے ہیں کہ چھپی ہوئی بات کو, یعنی چھپی ہوئی بات کو کیا بولتے ہیں, سرائر. اسی وجہ سے یہاں پر دل مانا ہے, یعنی جس دن دل کی چھپی ہوئی باتوں کی جانچ ہوگی. اس کے 2 تفسیر ہیں. ایک تفسیر یہ ہے کہ بعض لوگوں کا افعال کیا ہوتا ہے, یہ ظاہر ہوتا ہے, یعنی کسی انسان کا افعال یعنی کام جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے, اور اس کا باطن کیا ہوتا ہے, یعنی باطن یعنی غائبانہ کیا ہوتا ہے, اس کا قبیح ہوتا ہے, یعنی برا ہوتا ہے. اسی طریقے سے کسی انسان کا باطن کیا ہوتا ہے, صحیح ہوتا ہے, اور ظاہر کیا ہوتا ہے, خراب ہوتا ہے. تو اسی چیز کو اسی کے چھپی ہوئی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن قیامت کے دن کیا ہوگا, ظاہر کر دے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں, ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہاں پر یہ ہوئی, دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندے اور انسان کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہیں نا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو کیا ہوگا, ظاہر کر دے گا. یہ 2 تفسیر ہوئی اس کی. تیسری تفسیر یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کے نام اعمال کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا. یہ تیسری تفسیر ہوئی. تو اب یہاں پر دیکھیں, یہاں پہ کئی معنی مراد, میں نے 3 تفسیر کی. ایک یہ کہ انسان کے دل کی راز و نیاز کی باتیں کیا ہوگا, ظاہر کر دیا جائے گا. ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو چھپی ہوئی بات ہے اس کو ظاہر کر دے گا. ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کو کیا ہوگا, کل قیامت کے دن تمام نام اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان پیش کر دیا جائے گا, ہے نا. اسی وجہ سے ایک حدیث پاک سن لیں کہ کل قیامت کے دن, جس حدیث پاک میں بتا رہا ہوں, کل قیامت کے دن جب لوگوں کے نام اعمال کو پیش کیا جائے گا نا, تو کسی کے نام اعمال حسین ہو گئے, کسی کے نام اعمال کیا ہوں گے, قوی ہوں گے. تو دیکھیے, جس کے نام اعمال جو افعال, جس کے افعال کیا ہوں گے, ظاہر افعال جس کے حسین ہوں گے اور باطن افعال قبیح ہوں گے, غور کریں گے,
اور جس کے باطن افعال قبیح ہوں گے اور ظاہر افعال حسین ہوں گے نا، ان دونوں سے سوال کیا جائے گا۔ کیا سوال کیا جائے گا؟ پہلا وہ انسان جس کا ظاہر کیا اچھا ہو، باطن خراب ہو، تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اے انسان، جب تیرا ظاہر اچھا تھا تو تو نے باطن کو کیوں خراب کیا؟ اسی طریقے سے جس انسان کا کیا ہو، ظاہر خراب ہو، باطن اچھا ہو، تو اس انسان سے پوچھا جائے گا کہ اے انسان، جب تیرا ظاہر خراب تھا، جب تیرا ظاہر کیا تھا، جب تیرا باطن اچھا تھا تو تو نے اپنے ظاہر کو خراب کیوں کیا؟ کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، تو آدمی کے پاس نہ کچھ زور ہوگا اور نہ ہی آدمی کے پاس کوئی مددگار ہوگا، یعنی نہ آدمی کے پاس کوئی طاقت ہوگی نہ اس کا مدد کرنے والا کوئی ہوگا۔ طاقت سے مراد کیا ہے؟ طاقت سے مراد یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی قوت ہی نہیں ہوگی جس کی وجہ سے وہ اپنی خود وہ اپنی ذات سے عذاب کو دور کر سکے، یعنی اس کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ خود سے اس چیز کو کیا کرے، دور کر سکے، اتنی طاقت انسان کے اندر نہیں ہوگی۔ مددگار، ناصر سے مراد کیا ہے؟ ناصر سے مراد یہ ہے کہ اس کا کوئی ایسا مددگار نہ ہوگا جو اس سے عذاب کو کیا کرے، دور کر سکے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، یعنی آسمان کی قسم جس کا مہ اترتا ہے نا، والارض ذات الصدع، اور زمین کی قسم جو اس سے کھلتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر آسمان کا قسم کھایا، اور آسمان کی جو صفت بیان کی گئی وہ کیا بیان کی گئی؟ ذاتی الصدع بیان کی گئی۔ والارض، زمین کی قسم کھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اس کی صفت کیا بیان کیا؟ ذاتی الصدع بیان کیا۔ اب یہاں پر دیکھیں ذاتی الصدع، ذاتی الرجع، والسماء ذاتی الرجع، آسمان کی قسم جو بارش برساتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ زجاج نے یہ کہا کہ اس سے مراد یہ ہے بارش کو برسانے والا، آسمان سے بارش کو برسانے والا، کیونکہ بارش بار بار لوٹ آتی۔ اصل میں رجع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لوٹنے والا، بار بار لوٹنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ رجع بولتے ہیں، ہے نا۔ اور یہ لفظی معنی لغتاً اعتبار سے لغوی اعتبار سے میں نے بتایا۔ اور زجاج نے کیا کہا؟ چونکہ بارش یہ بار بار لوٹ کر آتی ہے نا، اسی وجہ سے آسمان کو کیا کہا گیا؟ ذات الرجع کہا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ زمین کے سمندروں سے سمندر کا پانی کیا ہوتا ہے؟ بھاپ بن کر کے بادل میں ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بادل بارش کی شکل میں ہو کر کے زمین پر آتا ہے، زمین کی طرف لوٹتا ہے۔ گویا کہ یہ زمین سے بارش بادل کی شکل میں ہو، بھاپ بن کر کے بادل کی شکل اختیار کر لیا، اور بادل کی شکل اختیار کر کے پھر کیا ہوا؟ زمین پہ آیا، پھر کیا ہوا؟ سمندر کا پانی بادل بنا، بادل بن کے پھر کیا ہوا؟ بارش کی شکل میں زمین پر آیا۔ گویا کہ بار بار جو ہے لوٹنا ہوگا، یعنی سمندر کا پانی کیا ہوتا ہے؟ بھاپ بن کر کے بادل بن جاتا ہے، بادل بن کر کے پھر زمین پر آتا ہے، پھر بھاپ بنتا ہے، بھاپ بن کر کے بادل بنتا ہے، بادل بن کر کے پھر بارش کی صورت میں زمین پہ آتا ہے۔ تو یہ بار بار جو لوٹ رہا ہے نا، اسی لوٹنے کی وجہ سے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، یعنی آسمان کو ذات الرجع کہا گیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ دیکھیے بارش کے موسم میں ایک نہیں بلکہ کئیوں بار بارش ہوتی ہے، یعنی بار بار آسمان سے بارش ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کو ذاتی رجع، یعنی بار بار لوٹنے والی آسمان کی قسم۔ والارض ذات الصدع ہو گیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمایا؟ والارض ذات الصدع، اور زمین کی جو اس سے کھلی ہے، اور زمین کی قسم، پھٹنے والی زمین کی قسم، پھٹنے والی زمین کی قسم۔ تو میں نے پہلے تفسیر بتا دیا نا، پہلے والے کلاس میں نے تفسیر بتایا تھا کہ زمین پھٹتی ہے کل قیامت کے دن، اس قدر پھٹے گی کہ وہ اپنے اندر سے تمام چیزوں کو کیا ہوگا؟ اللہ زمین کیا ہوگا؟ باہر پھینک دے گا، ہے نا۔ اسی وجہ سے والارض ذات الصدع، صدع کا معنی ہوتا ہے پھٹنے والا، ہے نا، زمین، اور اس زمین کی قسم کھائی جو پھٹنے والا، یعنی قیامت کا وقت جب قریب ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھٹنا شروع ہوگا۔ انہ لقول فصل، بے شک یہ ضرور کیا ہے؟ فیصلہ کی بات ہے، یعنی حق و باطل کا فیصلہ، حق و باطل والے فیصلے کی بات ہے۔ یہاں دیکھیے قول فصل کے مراد کیا؟ فیصل قول، یعنی حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ حق ہے، یہ کیا غلط ہے، باطل ہے، تو اسی کو کیا بولتے ہیں؟ فیصل بولتے ہیں۔ کیا ہے؟ اسی کو کیا بولتے ہیں؟ فیصل بولتے ہیں۔ جیسا کہ
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ترمذی شریف کی حدیث سنا رہا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس کتاب میں تم سے پہلے، یعنی قرآن مقدس میں تم سے پہلے والے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے، لیکن اس کتاب میں تمہارے بعد والوں لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ہم سے پہلے والے لوگوں کے لیے خبر ہے، ہمارے لیے کیا ہے، یا ہمارے بعد والوں لوگوں کے لیے کیا حکم ہے نا؟ اور یہ فیصلہ پر مشتمل ہے، کوئی مذاق والی بات نہیں ہے۔ جس کسی سرکس انسان نے قرآن مقدس کو چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے گا، اور جس انسان نے اس کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب میں ہدایت کو تلاش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ہلاک اور برباد کر دے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ ہاں، اسی لیے یہ قرآن کیا ہے؟ یہ فیصل قرآن۔ یہ قرآن جب ہمارے سامنے آ گیا تو اس قرآن کے رہتے ہوئے ہم کسی بھی کتاب کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اس قرآن کے رہتے ہوئے ہم کسی چیز کی طرف نہیں کریں گے، اس لیے کہ قرآن کیا فیصل ہے، حق بھی ہے باطل بھی ہے۔ اللہ نے جب دونوں چیز کو بیان کر دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کے مطابق ہم عمل کریں۔ چلیے، اچھا، قول فصل کا ایک معنی یہ ہے کہ حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی بات۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ مفصل قول، یعنی اس میں حلال اور حرام کو بیان فرما دیا گیا ہے، اس میں یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ کن کاموں سے بچنا ہے، کن کاموں کو کرنا ہے، اس میں یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ حق کون ہے، باطل کون ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اس میں مومنوں کے لیے ثواب اور کیا نام ہے، کفار کے لیے عذاب کی وعیدیں بھی بیان کر دی گئی ہے، یعنی تمام چیزیں قرآن مقدس میں بیان کر دی گئی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن مقدس کو پڑھے بھی، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھے اور اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ فیصل قرآن ہے۔ یہ اس قرآن کے علاوہ، اس کتاب کے علاوہ دوسری کتاب سے اگر ہم ہدایت کو تلاش کریں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، جیسا کہ میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا، وہ بھی ترمذی شریف کی حدیث۔ آگے دیکھ اللہ کیا فرما رہا ہے، وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، اور کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے اس میں۔ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا، بے شک کافر اپنا سا داؤ چلتے ہیں، وَأَكِيدُ كَيْدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ خفیہ تدبیر فرماتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، کفاروں کی سازش اور ان کا مکر کیا تھا؟ یہ کفار سازش کرتے تھے نا، کفار سازش یہ کرتے تھے، وہ ان کا مکر کیا تھا؟ وہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، وہ لوگوں سے مراد یعنی مسلمانوں کو گمراہ کیا کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے وہ دیکھیں، وہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شک و شبہات کو ڈالتے تھے تاکہ لوگ اسلام جو لا چکے ہیں اسلام سے پھر جائے، یا جو اسلام نہیں لائے ہیں وہ اسلام کو نہ لائیں۔ مثلا کفار و مشرکین یہ کہتے تھے کہ قرآن مجید میں ہے کہ تمام انسانوں کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور یہ کفار و مشرکین کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کیا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہے نا؟ تو جب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو مرنے کے بعد تو انسان ہڈی گڈی ہو جاتا ہے نا، وہ مٹی میں مل جاتا ہے، مٹی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تو پھر وہ دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ گویا کہ یہ قرآن جھوٹ بول رہا ہے، معاذ اللہ۔ یہ کفار و مشرکین شک و شبہات ڈالتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگر قرآن واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے تو پھر مکہ مکرمہ میں سب سے معزز جو لوگ ہیں ان لوگوں پر قرآن مقدس کیوں نہیں نازل ہوا؟ یہ لوگ طرح طرح کے وسوسے اور خدشات کو یہ کفار و مشرکین ڈالتے تھے، ہے نا، تاکہ لوگ ایمان نہ لائیں، یا جو ایمان لائے اسے ایمان اس سے پھر جائے۔ دو بات۔ تیسری بات یہ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن مقدس میں ہے کہ جو جانور اپنی طبعی موت سے مرے، جو جانور اپنی فطری موت سے مرے، جو جانور اپنی طبعی موت سے مرے تو اس جانور کا کھانا کیا حرام ہے، ٹھیک، اور جس جانور پر اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا جائے تو وہ کیا حلال ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو جانور فطری موت مرے وہ حرام ہو جائے، اور جس پر اللہ کا نام لے کر جس جانور کو مسلمان اللہ کے نام سے ذبح کرے وہ کیا وہ حلال ہو جائے؟ حالانکہ یہ موت کون دے رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک، موت دینا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ تو یہ جانور فطری موت مرا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موت دیا، تو یہ کام کس کا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوا۔ تو گویا کہ اللہ کے قول کو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لوگ حرام کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ نے جو کام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو فطری موت دیا، تو وہ جانور کا کھانا حرام، اور جس نام پر اللہ کا نام، جس جانور پر اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا جائے وہ حلال ہو جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کفار و مشرکین شک و شبہات بڑھتے، یہ شک و شبہات سے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، فتنے پھیلا کر کے، طرح طرح کی سازشیں کر کے۔
اور یہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبوت میں لان تان کرتے تھے، کہتے تھے کہ آخری نبی نہیں ہے، اور یہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاذ اللہ ساحر ہے نا، مجنون ہے، شاعر ہے، یعنی 10 طریقے سے یہ بات کر کے یہ لوگ جو ہے نا، یہ لوگ خفیہ تدبیر، یہ لوگ جو ہے نا یہ مکر کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے، غلط باتیں سے لوگوں کو بہکاتے تھے، ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، انہم یکیدون کیدا، کہ یہ کافر لوگ جو مسلمانوں کو بھٹکانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، یہ مسلمانوں پر اپنا داؤں پیچ اجما رہے ہیں، یہ مسلمانوں پر اپنا داؤں پیچ اجما رہے ہیں، وہ عقیدو قیدا، اور میں تو خفیہ تدبیر کر رہا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ خفیہ جب تدبیر کرے تو یہ کفار و مشرکین جتنی بھی سازشیں کر لے، ہے نا، وہ سازشیں کیا ناکام و برباد ہو جائے گا۔ اور یہ سازشیں کیا کیا تھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ چلیے اب یہ دیکھیں، اس آیت میں کفار کی سازش کو بھی قید کہا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کو بھی قید فرمایا گیا۔ آخر ایسا کیوں؟ قید کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ قید کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، فریب میں ڈالنا، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ قید کا لفظ بھی وہی جو کافروں کے لیے استعمال، ایسا کیوں؟ تو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب جب قید کا استعمال کرتے ہیں نا تو وہاں مراد لیتے ہیں کیا؟ خفیہ تدبیر مراد لیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس لیے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ایک ہی لفظ کے کئی معنی بھی ہوا کرتے ہیں، اور انسان کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے ادب احترام بھی بدل لاتے ہیں۔ میرے لیے جو حکم ہوگا وہ آپ کے لیے نہیں ہوگا، یا آپ کے لیے جو حکم میرے لیے نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ہمارے پرائم منسٹر انسان اگر قتل کر دے یا غلط کام کر دے تو اگر اس کو پھانسی کی سزا ملے، ٹھیک ہے نا، تو ہمارے لیے کیا، اگر ہم کو کوئی انسان پھانسی کی سزا دے دے تو کوئی ہم کو بچا نہیں سکتا ہے، ہم کو پھانسی کی سزا دے دی جائے گی۔ لیکن پرائم منسٹر کا اگر بیٹا اگر غلط کام، کیا نام ہے، راشٹرپتی کا اگر بیٹے کو پھانسی کی سزا دی جائے، سزا دینے کا حکم بھی سپریم کورٹ دے دے، تو راشٹرپتی کے اندر اتنا پاور ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو بچا لے۔ ہمارے اندر وہ پاور نہیں ہے۔ تو گویا کہ ہمارے لیے جو چیز ہے وہ پرائم منسٹر کے لیے نہیں۔ جب یہ دنیا کا معاملہ ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر اور یہ کفار و مشرکین کے یہ خفیہ کے فریب و مکاری میں اور کیا نام ہے کہ بہکاوے میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ نہیں؟ اس لیے میں بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے قرآن مقدس میں کئی لفظ ذکر کیا گیا۔ جیسے میں بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورۃ الشعراء میں آیت نمبر 40 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، ہے نا، برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے نا، یعنی بدلہ یہاں پر بھی دیکھیں سیئۃ، ہے نا، سیئۃ کا لفظ دونوں جگہ استعمال کیا گیا، یعنی برائی کو جو کام کرے اس کے لیے بھی سیئہ، بدلہ بھی سیئہ۔ یہ کہاں سے ہوگا؟ مان لیجیے کہ آپ نے ہم کو مار دیا ایک تھاپڑ، تو یہ آپ نے ظلم کیا ہم پر، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم اسی کے جواب میں ایک تھاپڑ مار دیے تو ہمارا ظلم نہیں ہوا، ہمارے اس مارنے کو ظلم نہیں بولیں گے، لیکن آپ نے ہم کو مارا ہے نا تو یہ ظلم ہوا، لیکن اسی کے جواب میں ہم نے اگر آپ کو مارا تو یہ ظلم نہیں ہوا، بلکہ کیا ہوا، یہ عدل ہوا، کیونکہ آپ نے مارا تو میں نے مارا، ہے نا۔ جیسا کہ کوئی انسان کسی کو قتل کر دے اور قصاص میں ہم جا کر کے قاتل کو بھی مار ڈالے، تو وہ ظالم نے جو قتل کیا، یہ قتل ہونا یہ کیا ظلم ہوا، ہے نا، لیکن ہم نے بھی تو قتل کیا۔ دیکھیں فعل وہی لیکن دونوں کا بدل گیا کہ نہیں؟ وہاں ظالم جو انسان کو قتل کر رہا ہے اس کو قاتل بول رہے ہیں، اس کو کیا ظلم بول رہے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ہم جا کر کے اس کے سر کو جسم سے جدا کر دیے تو اس کو ہم ظالم نہیں بولیں گے اس چیز کو، بلکہ اس کو کیا بولیں گے، عدل بولیں گے۔ اسی طریقے سے قرآن مقدس میں سورۃ النساء میں 142 کی آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے یخادعون اللہ وما خادعوہم، ہے نا، منافقین اپنے زعم میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دھوکے کی سزا دینے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا دھوکہ دے گا انسان؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کا ایسا بدلہ دے گا کہ انسان کے ذہن میں بھی وہ چیز نہیں آئے گا۔ آگے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ہے نا، تو تم کافروں کو ڈھیل اور انہیں کچھ تھوڑی مہلت دو، کافروں کو ڈھیل اور ان کو تھوڑی مہلت دو۔ اب دیکھیں یہاں پر دیکھیں
یہ کفار و مشرکین کیا ہو رہے ہیں؟ یہ کفار و مشرکین لوگوں کو ورغلا رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کہ تم کافروں کو ڈھیل دو، چھوڑے رکھو، انہیں کچھ تھوڑی مہلت دے دو۔ کیوں مہلت دے دو؟ اس لیے کہ دیکھیے ہر چیز کا جواب جو ہے نا مار نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے ہم کو مار دیا نا، ہم اگر اس کو ریپلائی کر دیں نا تو پھر آپ کے درمیان، آپ میں اور میرے درمیان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ ایک جاہل اور ایک عالم میں فرق کیا ہے؟ جاہل کو کوئی انسان گالی دے دے تو وہ پتھر اٹھا کر کے مار دے گا، لیکن عالم کو کوئی گالی دے تو پتھر اٹھا کے مارے گا؟ نہیں مارے گا، چل لے گا آگے، ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ جاہل سے بکواس کرنا، جاہل سے بات کرنا، جاہل کی باتوں کا جواب دینا گویا کہ اپنا ٹائم کو برباد کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کہ کافروں کو تھوڑا مہلت دیجئے، ہے نا، کچھ ڈھیل دیجئے، ہے نا۔ رویدہ کا لفظ کیا ہے؟ دیکھیں رویدہ کا معنی جو ہے نا، رویدہ کا معنی ہے مہلت دینا، اور امہلہم رویدہ اس کا بھی معنی کیا ہے؟ مہلت دینا، یعنی مہلت دینے کا 2 مرتبہ اس میں مہلت دینے کو کہا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار مکہ جس طرح اپنے آپ کو تنگ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو مشتعل کر رہے ہیں، اس کا تقاضا کیا ہے؟ بھائی آپ ہم کو ماریے گا، آپ ہم کو چڑھائیے گا، تو ہم کیا کریں گے؟ فوراً انتقام لینے کی کوشش کریں گے نا، فوراً مارنے کی کوشش کریں گے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بھڑکا رہے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ کفار کو فوری طور پر کفار سے بدلہ لیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صبر کرنے کا اور صبر و ضبط کی اللہ تبارک و تعالیٰ تلقین کر رہا ہے کہ نہیں چھوڑ دو، ان کو کچھ مہلت دے، کہیں سدھر جائے۔ دوسری وجہ یہ کہ کفار مکہ کے مسلسل ظلم و زیادتی کے کرنے کی وجہ سے تقاضا یہ کہہ رہا تھا کہ تقاضا یہ تھا اور حالات اس موڑ پر آ گئے تھے کہ آپ ان کے خلاف ہلاکت کی دعا کر دیتے، یعنی جب یہ کفار مشرکین اتنا ظلم و زیادتی کر رہے ہیں تو آپ فوراً ہلاکت کی دعا کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ ہلاکت کی بھی دعا نہ کریں، آپ ان کو مہلت دیں، آپ ان کو مہلت دیں، کیونکہ عنقریب غزوہ بدر میں یہ آخرت میں ان سے انتقام لیا جائے گا، ہے نا، آخرت میں ان سے انتقام لیا جائے گا۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ مشرکین کے خلاف دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا مجھے لعنت والا بنا کر کے اللہ نے نہیں بھیجا کہ مشرکین ہم پر ظلم و زیادتی کرے تو فوراً ہم اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، فوراً اس کو بول دے، جواب دے دے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے لعنت کرنے والا بنا کر کے نہیں بھیجا، بلکہ مجھے تو صرف رحمت بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو جو رحمت ہو وہ لعنت کہاں سے؟ رحمت اور لعنت ایک جگہ جمع کیسے ہو سکتا ہے؟ جمع نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ رحمت یہ بابرکت چیز، لعنت ایک بہت ہی گھٹیا چیز، تو دونوں ایک ساتھ جمع کیسے ہوگا بھائی؟ جیسا کہ ایک اور حدیث سن لیں، آخری حدیث، بات تو ختم۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے پوچھا حضور سے کہ آپ پر کون سا ایسا دین آیا جو احد کے دین سے زیادہ آپ پر سخت تھا، یعنی احد کے دین سے زیادہ سخت دین آپ پر یا رسول اللہ کون سا دین گزرا ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہاری قوم کی جس بدسلوکی کا سامنا کیا، صادق کو بلا، تمہاری قوم کی جس بدسلوکی کا سامنا کیا سو کیا، اور ان کی سب سے زیادہ بدسلوکی کا دین یوم عقبہ تھا، یعنی میں نے ابن عبد یا لیل کے سامنے اپنی نبوت کو جب پیش کیا تو اس نے میری امید کے مطابق جواب نہیں دیا، اس دن مجھے زیادہ تکلیف پہنچی، پھر میں نہایت غمگین ہو کر کے چلا گیا، پھر قرن الثعالب پر پہنچ کر سنبھلا، میں نے سر اٹھا کر کے دیکھا تو ایک بادل نے مجھ پر سایہ کیا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ اس میں حضرت جبریل علیہ السلام تھے، انہوں نے مجھ کو ندا کر کے کہا کہ آپ کی قوم نے جو آپ کو جواب دیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا ہے کہ یا رسول اللہ آپ حکم دے
کہ یہ لوگ جو آپ کی امید کے خلاف کام کیے ہیں، آپ حکم دیجئے میں دونوں پہاڑوں کے بیچ میں اس کو کیا کر دوں، دبا دوں. یعنی ایک پہاڑ کو دوسرے پہاڑ اس کو بیچ میں رکھ کر کے ایک پہاڑ کو دوسرے پہاڑ سے کیا کروں، ملا دوں، ہے نا، ملا دوں. حضرت جبریل علیہ فرشتے نے آپ کو ندا کر کے کہا آپ کو سلام، ہے نا. پھر کہا اے محمد آپ جو چاہے حکم دے، آپ چاہے تو میں دونوں پہاڑوں کے درمیان اس کو پیس دوں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے آئے، انہوں نے یہ کہا میں یہ امید رکھتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ان کی پشتوں سے اگلے لوگوں کو نکالے گا، ان کی پشتوں سے ایسے لوگوں کو نکالے گا جو صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں گے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کریں گے. اگر ان کو ہم بول دے فرشتہ کہ تم اس کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر کے اس کو دبا دو، موت کا مزہ دے دو، تو پھر ان کے نسل سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ آگے چل کے اللہ اور اس کے رسول کا فرمانبردار جب بنے گا، ہے نا، بننے والا ہوگا، تو ایک انسان کی کمی ہو جائے گی اسلام میں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ